پاکستان ایٹمی طاقت بننے والا تھا، مگر تب ایسا کیا ہوا کہ کام میں رکاوٹ آ گئی اور ایٹمی سائنسدان ڈاکٹر قدیر خان کو مسئلہ حل کروانے کے لیے گوجرانوالا کے ایک غریب اور ان پڑھ بزرگ لوہار کے پاس خود چل کر جانا پڑا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے میں اس بزرگ لوہار نے کیا کارنامہ سر انجام دیا تھا؟ ناظرین، تفصیلات میں جانے سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل کے آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ہماری تازہ ترین ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں۔ ناظرین، 1972 میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام منیر احمد خان کی سربراہی میں شروع ہوا اور پہلا کام پاکستانی سائنسدانوں نے ایٹمی ایندھن کی تیاری کے لیے کارآمد تابکار مواد بنانے والی مشین گیس سینٹریفیوج پر تحقیق کر کے شروع کیا۔ یہ مشین مدھانی کے اصول پر کام کرتی ہے اور جیسے مدھانی دودھ سے مکھن نکالتی ہے، گیس سینٹریفیوج تابکار مواد کو انتہائی تیزی سے گول سلنڈر کے اندر گھما کر کارآمد اور غیر کارآمد ایٹموں کو الگ کرتی ہے۔ مشین جتنا تیز گھومے گی اتنا اچھا کام کرے گی۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ ایک پاکستانی سائنسدان جی اے عالم نے اپنے طور پر 1975 میں گیس سینٹریفیوج بنا کر 30,000 چکر فی منٹ پہ گھمائی۔ موصوف نے پہلے کبھی یہ مشین نہ دیکھی تھی، صرف اپنی کتابی معلومات پہ اتنی پیچیدہ مشین بنا کر کامیابی سے چلائی۔ اس مارکے سے سال پہلے 1974 میں خلیل قریشی نامی پاکستانی ریاضی دان نے گیس سینٹریفیوج کے مکمل ریاضی کلیے کا حساب لگا کر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کو دیا تھا۔ 1975 میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں شمولیت اختیار کی۔ اسی سال انہوں نے جی اے عالم سے ملاقات کی اور ان کی بنائی ہوئی گیس سینٹریفیوج دیکھی۔ پاکستان آنے سے پہلے ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ہالینڈ کی کمپنی یورینکو میں کام کیا تھا۔ یورینکو کمپنی آج بھی موجود ہے اور دنیا بھر کے ایٹمی بجلی گھروں کو اپنے گیس سینٹریفیوج میں ایٹمی ایندھن بنا کر فراہم کرتی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے ان کی گیس سینٹریفیوج پہ مزید تحقیق کر کے کارکردگی مزید بہتر کی تھی اور یہی تجربہ لے کر پاکستان آئے۔ جی اے عالم کا ڈیزائن کام تو کرتا تھا مگر فی منٹ 30,000 چکر کم تھے اور اس رفتار سے ایٹمی ایندھن بنانے والے بہت طویل عرصہ لگنا تھا۔ ساتھ ہی ریاضی دان خلیل قریشی کی کیلکولیشن رہنمائی کے لیے موجود تھی اور اسے دیکھتے ہوئے حساب لگایا گیا کہ گیس سینٹریفیوج کو کم سے کم 60,000 RPM پہ گھمانا ہوگا۔ تجربات کیے گئے اور جب گیس سینٹریفیوج مشین کے اندرونی پنکھوں کو زیادہ تیز گھمایا جاتا، مشین ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی۔ جیسے کچی روٹی کو تیز گھمایا جائے تو پہلے اس کی گولائی بڑھتی ہے اور پھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جاتی ہے۔ 60,000 چکر فی منٹ پہ پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے اندرونی پنکھوں کا یہی حال ہوتا۔ پاکستان کے تمام بڑے سائنسدان سر جو کر بیٹھے اور مسئلے کا حل تلاش کیا۔ کئی طرح کے حساب لگائے گئے اور سب اسی بات پہ متفق ہوئے کہ ایلومینیم دھات کا جو مرکب الوئے پنکھے بنانے میں استعمال ہو رہا ہے وہ کمزور ہے اور نیا مرکب الوئے بنانا ہوگا۔ کئی مہینوں کی جد و جہد کے بعد ایک نیا ایلومینیم مرکب بنایا گیا تھا جو حساب کے مطابق پنکھے کی شکل میں ڈھال کر 1 منٹ 60,000 بار گول گھمایا جائے تو بھی نہیں ٹوٹے گا۔ نئے گیس سینٹریفیوج بنائی گئی جس کے اندر کے پنکھے سے نئے ایلومینیم مرکب سے بنائے گئے اور جب تجرباتی طور پر یہ مشین چلائی گئی تو کچھ دنوں تک تو کچھ نہ ہوا، مگر کچھ دن مسلسل چلنے کے بعد یہ مشین پہلے والے ڈیزائن کی طرح زور برداشت نہ کر پائی اور ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی۔ سب سائنسدان حیران رہ گئے، حساب کے مطابق ایسا ہونا ناممکن تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان جو خود دھاتوں کے ماہر میٹلرجسٹ تھے وہ بھی حیران رہ گئے کہ اتنی مضبوط دھات کیسے ٹوٹ گئی اور سائنسدانوں کا ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ مسئلہ وقت کا تھا۔ بھارت 1974 میں ایٹمی دھماکے کر چکا تھا اور اس کے سال بعد کوشش کے باوجود ہماری ایٹمی ایندھن بنانے والی گیس سینٹریفیوج کو مسائل درپیش تھے۔ مسئلہ جلد حل کرنے والا تھا۔ اجلاس میں پاکستانی ریاضی دان، دھاتوں کے ماہر اور ایٹمی سائنسدان سب شریک تھے اور سب نے مشین کے نقشے، کیلکولیشن، دھاتی مرکب، ہر چیز کا جائزہ لیا، مگر مسئلے کا حل سمجھ نہ آیا۔
اجلاس میں موجود چند افراد نے ایک عجیب بات کہہ ڈالی۔ پہلے مثال دی کہ جس طرح لا علاج مریض کو جب ڈاکٹر کے پاس دوائی نہیں ملتی تو وہ حکیم نجومی عامل کسی کے پاس بھی جانے سے گریز نہیں کرتا، اس امید پہ کہ شاید کہیں سے حل نکل آئے۔ چونکہ اس وقت ہمارے پاس بھی اس مسئلے کا حل موجود نہیں، مگر نکال تو سکتے ہیں، مگر وقت کا مسئلہ ہے اور وقت ہمارے پاس ہے نہیں۔ کوئی پتہ نہیں کہ بھارت کب ہم پر ایٹم بم برسا رہا ہو۔ نیا اور غیر معمولی قدم اٹھاتے ہیں۔ ہمیں گجرانوالہ کے ایک لوہار کا پتہ ہے جو جدی پشتی لوہار ہے اور دھات کے ہر کام میں ماہر ہے۔ ڈھلائی، خراد یا دھات کا کوئی بھی کام ہو، اس لوہار سے ماہر بندہ ہمیں نہیں مل سکتا۔ چلتے ہیں اس کے پاس، شاید وہ کوئی حل نکال دے۔ کچھ کشمکش کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ رازداری رکھتے ہوئے ڈاکٹر قدیر اور چند اور سائنسدان خود لوہار کے پاس چلے جائیں۔ اگلے دن ڈاکٹر عبدالقدیر خان اپنے ساتھیوں کو لے کر گجرانوالہ پہنچے۔ پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کی گاڑی ایک پرانی سی ورک شاپ کے سامنے رکی۔ اندر ایک 50-55 سال کا لوہار اپنی بھٹی کے سامنے بیٹھا گرم دھات کے ٹکڑے پہ ہتھوڑے چلا رہا تھا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان ساتھیوں کے ہمراہ اندر گئے اور لوہار کا کام ختم ہونے کا انتظار کیا۔ جب لوہار فارغ ہوا تو پہلا سوال کیا، صاحب کیا درانتیاں بنوانے آئے ہو؟ فصلوں کی کٹائی ہونے والی ہے، آج کل ہم درانتیاں خوب بیچ رہے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اپنا تعارف کرایا جو اسے کچھ سمجھ نہ آیا۔ نہ تو اسے ایٹامک انرجی کمیشن کا پتہ تھا کہ یہ کیا چیز ہے اور نہ ہی ایٹمی پروگرام کا۔ کہنے لگا، صاحب مسئلہ بتاؤ، بس اتنی مجھے سمجھ آئی کہ آپ کوئی مشین بنانا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے آسان الفاظ میں اسے سمجھایا کہ ہم ایک پنکھا بنانا چاہتے ہیں جو ہلکا ہو اور تیز گھومے۔ لوہار نے پوچھا، جیسا کچھ گاڑیوں کے انجن میں لگا ہوا ہوتا ہے؟ وہ میں نے ایک گاہک کے لیے بنائے تھے، ڈھلائی بھی خود کی تھی اور دھات بھی خود تیار کی تھی اور انجن میں لگائے بھی تھے۔ میرا پنکھا آج بھی چلتا ہے۔ ڈاکٹر قدیر سمجھ گئے کہ ٹربو چارجر کی بات کر رہا ہے، جس میں پنکھا لگتا ہے جو منٹ میں 1,00,000 بار گھومتا ہے، مگر چند منٹوں کے لیے۔ گیس سینٹریفیوج کے پنکھے اسی رفتار پہ کئی مہینے مسلسل گھومتے ہیں۔ بہرحال ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو سمجھ آ گئی کہ بندہ کام کا ہے اور ملتا جلتا تجربہ بھی رکھتا ہے۔ لوہار نے مزید تفصیل پوچھی تو اسے بتایا گیا۔ لوہار تھوڑا سوچ کے بولا کہ مجھے اپنی بھٹی پہ لے جاؤ جہاں آپ پنکھا بناتے ہو، مسئلہ میں وہاں جا کے سمجھوں گا اور امید ہے کہ حل بھی بتا دوں گا۔ لوہار کو اسی دن ایٹامک انرجی کمیشن کی ورک شاپ پہ لایا گیا جدھر فاؤنڈری تھی اور دھات پگھلا کر سانچوں میں ڈھالنے کا کام ہوتا تھا۔ لوہار نے کہا کہ اسے پہلے بنائے گئے پنکھے دکھائے جائیں۔ ایک نمونہ اسے دیا گیا۔ لوہار نے نمونے کو غور سے دیکھا، پھر ہتھوڑی سے ہلکا سا ٹھوکا اور آواز سنی، پھر کئی بار ایسا کیا اور ہلکا سا مسکرایا۔ بولا، صاحب مسئلہ مجھے سمجھ آ گیا ہے، اب آپ میرے سامنے ایک پنکھے کی اسی طرح سانچے میں ڈھلائی کریں جیسے آپ کرتے ہیں۔ شام کا وقت ہو چکا تھا اور عملے کو اپنے اپنے گھروں کو جانا تھا، مگر اس دلچسپ صورتحال کو دیکھتے ہوئے عملہ رک گیا اور ورک شاپ میں ایک چھوٹا سا ہجوم لگ گیا جس میں نئے انجینئر بھی شامل تھے اور پرانے بھی۔ دھاتی مرکب کو بھٹی میں ڈال کر پگھلایا گیا اور لوہار کے سامنے سانچے میں ڈالا گیا۔ لوہار کھڑا دیکھتا رہا، پھر بولا، صاحب مسئلہ یہ ہے کہ آپ سانچے میں دھات بہت آہستہ ڈال رہے ہیں۔ ہو یہ رہا ہے کہ سانچے میں پہلے جانے والی پگھلی دھات ٹھنڈی ہو جا رہی ہے اور پیچھے آنے والی نسبتاً گرم دھات اس کے ساتھ جڑ نہیں پا رہی اور آپ کا پنکھا اس لیے کمزور بن رہا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے کہ مٹی کا برتن بناتے وقت کمہار گیلی مٹی اور خشک مٹی کو ملا کر برتن بنائے، مٹی آپس میں ٹھیک نہ جڑ پائے گی اور برتن کمزور بنے گا۔ پھر لوہار نے کہا کہ آپ سانچے میں ڈھلائی تیز کرو، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ پنکھے کی ٹن کی آواز سن کر ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا اندرونی ڈھانچہ، کرسٹل سٹرکچر درست نہیں۔ پگھلی دھات سانچے میں تیزی سے ڈالو، تمام دھات ایک درجہ حرارت پہ ہوگی اور ساتھ ٹھنڈی ہو کے آپس میں مضبوط ہو جائے گی۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور وہاں موجود تمام انجینئر لوہار کا طریقہ کار اور مہارت دے کر حیران رہ گئے۔ اس رات لوہار کو مناسب معاوضہ دے کر واپس اس کے گھر چھوڑ دیا گیا۔ اگلے دن فلو ریٹ کا دوبارہ سے حساب لگایا گیا اور جیسا لوہار نے کہا تھا اس کیلکولیشن میں غلطیاں پائی گئی۔
دھات کی ڈھلائی کی رفتار کا نئے سرے سے تعین کیا گیا اور پھر تیز ڈھلائی سے بنے پنکھے جب چلائے گئے تو پہلے 60,000 چکر فی منٹ پہ کئی دن گھمائے گئے اور پھر مشین سے نکال کر لیبارٹری میں جانچے گئے اور پنکھے بہترین شکل میں تھے اور کسی قسم کے نقصان یا ٹوٹ پھوٹ کے شواہد نہ ملے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پنکھے کی مضبوطی دیکھتے ہوئے مشین کی رفتار اور تیز کرنے کا فیصلہ کیا اور پنکھے 80,000 چکر فی منٹ پر گھمائے گئے۔ پھر لیبارٹری میں تجزیہ ہوا اور 80,000 RPM پہ یہ پنکھے بغیر نقصان کے چلتے رہے اور یوں پاکستان کی پہلی گیس سینٹریفیوج کا خطمی نقشہ بنا کر بڑے پیمانے پہ پیداوار شروع ہوئی۔ اس مشین کا سرکاری نام پاکستان 1 یا P1 رکھا گیا تھا، مگر اٹامک انرجی کمیشن کے چند نوجوان انجینئروں نے لوہار کی یاد میں اس مشین کو بابے دی مشین کہا۔ ایک ہنرمند کے تجربے نے مشین کی تیاری میں کئی مہینے کا وقت بچا دیا۔ سن 1978 میں پاکستان کا ایٹمی ایندھن بنانے کا کارخانہ مکمل اور بڑے پیمانے پر کام کرنا شروع ہو گیا تھا اور قطار در قطار ہزاروں کی تعداد میں کھڑی بابے کی مشین افسودہ یورینیم اگلنے لگی۔ اس پاکستانی گیس سینٹریفیوج کے ڈیزائن میں بعد کے سالوں میں مزید بہتری لا کر رفتار اور بڑھائی گئی اور آج کی گیس P4 سینٹریفیوج 2 لاکھ چکر فی منٹ پہ گھومتی ہے۔ پاکستان کے تجربہ کار ہنرمندوں کو اہم دفاعی منصوبوں میں شامل کر کے ان کی جدی پشتی علم سے مستفیض ہونے کی روایت جاری رہی۔ مائع ایندھن سے چلنے والے غوری میزائل بنانے کے بعد جب ٹھوس ایندھن والے شاہین میزائل بنانے کی ضرورت پڑی تو بھی یہی فیصلہ کیا گیا کہ نئے سرے سے تحقیق کی بجائے مختلف پرزے بنانے میں عوام میں موجود تجربہ کار مستری، لوہار، ویلڈرز اور دیگر کاریگروں سے مدد لی جائے۔ اس حکمت عملی کی وجہ سے شاہین میزائل انتہائی کم وقت میں اور کم لاگت میں بن چکا تھا۔ ناظرین، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے ہمارا چینل اوصاف ڈیجیٹل سبسکرائب کیجیے اور ڈیلی اوصاف کو انسٹاگرام پر فالو کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کریے۔